يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائی، رمضان کا بابرکت اور مبارک مہینہ ہم مسلمانوں پر، عالم اسلام پر سایہ فگن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے ایک مرتبہ پھر رمضان کو پانے کا ہم تمام کو موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کو جیسے نصیب فرمایا ہے، ویسے ہی اس رمضان کو ہمارے لیے مکمل اصلاح کا اور تبدیلی کا ذریعہ بھی بنائے۔ رمضان کی اہمیت اور رمضان کی فضیلت آپ نے اس سے پہلے سنی کہ کیسے رمضان کا استقبال کیا جانا چاہیے اور کیسے رمضان کے معمولات ہونا چاہیے، کیسے اعمال کو رمضان میں انجام دینا چاہیے۔ رمضان کی جو اہم ترین عبادت ہے وہ روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ ہر امت پر فرض فرمایا۔ اس سے پہلے جتنے امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی روزے کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں جہاں پر روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا تو وہاں پر یہ کہا گیا: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے صرف ہم نہیں رکھ رہے ہیں بلکہ ہم سے پہلے بھی جو اہل ایمان گزرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی روزوں کو رکھا تھا اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرتے تھے۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کو ذکر فرمایا تو یہ بھی اس کا مقصد کیا ہوگا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے رکھوائے ہیں، اس کو بھی قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ روزے اس واسطے رکھوائے جا رہے ہیں اور روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی انسان بن جاؤ، اور متقی انسان بنے گا تو انسان دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ چونکہ قرآن کریم میں ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے تقوی کو خصوصی اہتمام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے قرآن کے بارے میں فرمایا گیا: ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہوگی جس کے بارے میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ جبکہ اس قرآن سے سارے انسان فائدہ اٹھانے والے ہیں، لیکن جو تقوی والے ہوں گے وہ جلدی قرآن کریم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ذکر فرمایا۔ حج کے بارے میں اللہ نے فرمایا: الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، کہ اللہ نے حج چند دنوں کے اندر متعین فرض کیا ہے کہ جس میں انسان گناہ وغیرہ کا کام نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حج کو قبول فرمائیں گے۔ اور حج کا بہترین توشہ اور بہترین سامان وہ تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ یہ انسان کی ضرورت ہے کہ جس سے عبادات قبول ہوتی ہے، عبادات میں روحانیت پیدا ہوتی ہے، عبادت میں اثر آتا ہے۔ تو روزے کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ انسان تقوی والے بنے۔ اب تقوی کی خصوصیات، تقوی کے فضائل کو انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے۔ اس موقع پر جو چیزیں ہم کو ذہن میں رکھنا ہے وہ روزے کے فضائل کیا ہے، اور روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اخلاق کو، کردار کو کیسے سنوارتا ہے، انسان کا اندرون، انسان کا دل کیسے پاک و صاف ہوتا ہے،
انسان کی روحانیت پر روزے کا کیسے اثر پڑتا ہے۔ ہم کو یہ معلوم ہے کہ روزہ نام ہے کھانا چھوڑ دینے کا، پینا چھوڑ دینے کا، جائز خواہشات کو چھوڑ دینے کا، بس ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ روزہ ان تین چیزوں کا نام ہے۔ تو ٹھیک ہے، روزہ ان تین کاموں کے کرنے کا تو نام ہے ہی ہے، لیکن روزہ اس وقت قابل قبول ہوگا یہ ہمارا کھانا پینا چھوڑ دینا، اپنی جائز خواہشات کو ختم کر دینا، یہ اس وقت اثر انداز ہوگا جب ہم روزے کو اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق انجام دینے والے بھی بنے گے۔ اب روزے کی بہت سی فضیلتیں اور بہت سی خصوصیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، چند فضیلتیں، چند خصوصیتیں ذہن میں رکھیں تاکہ ہماری یہ فکر اور کوشش ہو کہ ہم روزے کو اسی طرح گزاریں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کا حکم دیا ہے۔ پہلی خصوصیت روزے کی یہ ہے کہ ایک خصوصیت ہم نے سنی کہ روزے کی پہلی خصوصیت تقوی کا پیدا ہونا، اللہ کے ڈر کا، اللہ کے خوف کا پیدا ہونا، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہونا۔ دوسری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اللہ کے لیے روزہ رکھے گا ثواب کی امید کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ روزہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے، گناہوں سے بخشے جانے کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے، ثواب کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھے گا، اور جیسے روزہ رکھنے کی ہدایات تعلیمات دی گئی ہے اس کے مطابق وہ روزہ رکھے گا تو وہ ایسے ہو جائے گا جیسے کہ وہ آج ہی ماں کی پیٹ سے پیدا ہو، یعنی پورے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا، گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دیں گے۔ تو انسان روزہ رکھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، تو ہمارا یہ روزہ رکھنا ہمارے گناہوں سے بخشش کا اور معافی کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار روزہ رہتا ہے تو اس کا پورا نظام وہ اللہ کی طرف سے ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس کا پورے 24 گھنٹے کا نظام اور روزے کی حالت کا جو وقت ہوتا ہے وہ خاص کر ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے روایت ہے کہ نوم الصائم عبادت وصمتہ تسبیح، کہ روزے دار کا سونا یہ عبادت ہے، روزے دار کا خاموش رہنا یہ تسبیح ہے، وَدُعَاهُ مُسْتَجَابٌ، روزے دار کا دعا کرنا یہ قبولیت کا ذریعہ ہے، وَذَنبُهُ مَغْفُورٌ، اور روزے دار سے اگر گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو یہ روزہ، انسان روزے کی حالت میں جو کچھ کام کرتا ہے وہ سارا کا سارا اللہ کے یہاں ثواب میں لکھا جائے گا، اجر میں لکھا جائے گا۔ ہم روزے کی حالت میں سوئیں گے تو اپنے جسم کو اطمینان، راحت، سکون، چین پہنچانے کے لیے سوئیں گے، لیکن اللہ کے یہاں قدر ہوگی، اس کی اہمیت ہوگی، اس کی عظمت ہوگی، اللہ اس کے سونے کو بھی ثواب میں لکھ دے گا۔ روزے دار خاموش رہے گا تو اللہ اس کو تسبیح کا ثواب دے گا، روزے دار دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، روزے دار سے گناہ صادر ہو جائے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے بہترین عمل کی طرف رہنمائی فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو، روزہ رکھا کرو، یہ سب سے بہترین عمل ہے کہ جس سے انسان اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والا بنے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا بھی روزہ رکھے گا تو اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک خندق آڑ ہو جائے گی، اور اس خندق کا فاصلہ اتنا ہوگا جتنا فاصلہ آسمان و زمین کے درمیان ہے، یعنی ایک روزے کا ثواب جہنم سے دوری کے لیے اتنا ہے جتنا ایک خندق، اور وہ خندق اتنی لمبی، اتنی چوڑی جتنی آسمان و زمین کے درمیان کی چوڑائی اور لمبائی۔ تو آدمی روزہ رکھے ایمان والا تو اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں کس لیے روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کیا فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے بیان فرمائے ہیں۔
اور کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بدلنا چاہتے ہیں۔ روزے میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، روزے کے اندر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، کہ 3 لوگوں کی دعائیں یہ قبول ہوتی ہے، دعوت الصائم و دعوت المسافر و دعوت المظلوم۔ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ روزے دار کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دن میں ایک دعا روزے دار کی اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں، اور جب وہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہے اور تورات وغیرہ کے عالم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ پچھلی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اور یہ فرمایا کہ موسیٰ رمضان کے مہینے میں میرے عرش کے فرشتوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ روزے دار کی دعا پر آمین کہے، اور میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ روزے دار جب روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تھوڑا ہم جائزہ لیں کہ روزے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزے دار کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے، تو ہم کتنا مانگنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ مہینہ تو اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے لینے کا مہینہ ہے، کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے آخر تک انسانوں کو دینے کا فیصلہ فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان رمضان جیسے مہینے میں بھی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 5 نمازوں میں ہم کتنا اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اپنی تنہائیوں میں کتنا اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا افطار کے وقت کتنا اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ہم جائزہ لے کر دیکھیں، ہمارا رمضان بھی ایسے ہی بھاگم بھاگی میں گزر رہا ہے، جیسے عام دن ہمارے گزرتے ہیں ویسے ہی ہم رمضان کو گزار رہے ہیں۔ صبح ڈیوٹی کے چکر میں، کاروبار کے چکر میں، ملازمت کے چکر میں، شام آئے تو تھکے ہوئے، مسجد میں آئے تو دعا کرنے کو حال نہیں ہو رہا، نماز پڑھ رہے مسجد سے نکل جا رہے، اور نہ تنہائی میں دعا کرنے کا موقع مل رہا۔ تو یہ گویا کہ مانگنے کا موقع ہے، اس کے باوجود بھی ہم مانگنا نہیں چاہتے۔ اللہ دینے کے وعدے فرما رہے، اللہ عنایت کرنے کے فیصلے فرمائے ہوئے ہیں، لیکن کتنی مرتبہ دن میں روزے رمضان کی حالت میں یا روزے کی حالت میں کتنی مرتبہ ہم تنہائیوں میں اللہ سے مانگتے ہیں۔ اجتماعی دعا میں ہم کتنا شریک ہوتے ہیں، یا انفرادی دعا کا ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم مانگیں گے نہیں، اللہ سے اپنی حاجات کو، اپنی ضروریات کو رکھیں گے نہیں، تو ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے، ہماری مشکلات کیسے دور ہوں گی۔ یہ مہینہ اللہ نے دینے کے لیے رکھا ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو عطا کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ تو رمضان میں دعاؤں کا اہتمام کرنا، دن میں بھی اہتمام کرنا، رات میں بھی اہتمام کرنا، روزے کی حالت میں بھی اہتمام کرنا، غیر روزے کی حالت میں بھی اہتمام کرنا۔ اگر کسی کو شرعی عذر کی وجہ سے روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا، وہ بھی دعاؤں کا اہتمام کرے، کیونکہ وہ شریعت کی نظر میں اگر معذور ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کریں گے، لیکن رمضان کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے اس کو محروم نہیں کریں گے۔ تو وہ دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بنے، وہ مانگنے والے بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حالات کو مسائل کو رکھنے والے بنے، کہ رمضان یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزے دار کا اجر و ثواب اللہ کے یہاں اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان جو عمل کرتا ہے وہ عمل 10 سے 700 گنا اللہ اس کو اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ لیکن روزہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، اور میں خود لا محدود بے حساب بے حد و حساب ثواب عطا کروں گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے دار کے ثواب کا اندازہ انسان نہیں کرتا، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اللہ روزے دار کو کتنا اجر دیں گے اور کتنا ثواب دینے والے ہیں۔ روزہ یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے، یہ اللہ سے محبت کا ایک اظہار ہے کہ انسان اللہ کی محبت میں کھانے کو چھوڑ دیا، پینے کو چھوڑ دیا، اپنی جائز خواہشات کو، جائز آرزوؤں کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے جب کھانے کو کہا اس وقت کھا رہا ہے، جب کھانے کو چھوڑنے کو کہا اس وقت کھانے کو چھوڑ دیا ہے۔ اب اس کی اپنی مرضی کچھ نہیں ہے، وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ کر، اپنے خواہشات کو قربان کر کے اس بات کو ثبوت دے رہا ہے کہ میں اپنی مرضیات کا بندہ نہیں ہوں،
میں اللہ کی مرضیات کا بندہ ہوں، میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے والا انسان نہیں ہوں، میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا انسان ہوں۔ تو روزہ رکھ کر بندہ اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، روزے کے ذریعے بندے کو اللہ کی محبت، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ ہر عمل کا بدلہ اللہ ہی دینے والے ہیں، لیکن خاص اہتمام کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ روزے دار کو میں خاص اہتمام کے ساتھ بدلہ دوں گا۔ اس وجہ سے یدع شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی، اس وجہ سے کہ اس نے اپنی خواہشات کو، اپنے کھانے پینے کو صرف میرے لیے چھوڑا ہے۔ وہ تنہائی میں ہو کر وہ کھا سکتا، وہ پی سکتا، وہ اپنی خواہشات کو پورا کر سکتا، لیکن تنہائی میں رہنے کے باوجود بھی اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی بھی نہ دیکھے تو کیا ہوا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ رمضان جو انسان کے اخلاق کو سنوارتا ہے، انسان کے کردار کو سنوارتا ہے، سب سے بڑی چیز یہی تقویٰ پیدا کیا جاتا ہے کہ جیسے تم روزے کی حالت میں بند کمرے میں اکیلے رہنے کے باوجود پانی کا ایک گھونٹ پینا نہیں چاہتے تھے، اس احساس کے ساتھ کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، رمضان کے بعد بھی تمہاری زندگی میں ہر لمحہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں جہاں رہوں، جس حالت میں رہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اللہ کی نافرمانی جیسے رمضان میں نہیں کرتا تھا اللہ کے ڈر اور خوف سے اپنے روزے کو قبول کروانے کے لیے، تو باقی مہینوں میں بھی میرے دل میں اللہ کا ڈر آنا چاہیے، میرے دل میں اللہ کا خوف آنا چاہیے، میرے دل میں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ میں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میری نگرانی کر رہے ہیں، میرے ہر عمل پہ اللہ محافظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میرے سارے اعمال کو انسانوں کے سامنے پیش کریں گے۔ جیسے رمضان میں بچ کر، ڈر کر انسان اپنے روزوں کو پورا کرتا ہے، اپنے رمضان کے ایام کو پورا کرتا ہے، اپنی رمضان کی عبادتوں کو پورا کرتا ہے، وہی تربیت رمضان کے روزوں کے ذریعے دی جا رہی کہ تم 11 مہینے اپنے اندر یہ مزاج پیدا کرنے والے ہو۔ رمضان کی خصوصیت اللہ کے نبی نے فرمائی یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر انسان صرف یہ نہیں ہے کہ مصیبت آ جائے تو صبر کرنے والے بنے، اللہ کے حکموں پہ چلنے کے لیے خواہشات ٹکرا رہی ہے، انسان خواہشات کو قربان کرے، یہ بھی صبر کرنا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ غلط رویے سے پیش آئے، ہم اپنے غصے کو قابو میں کرنے والے بنے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والے بنے، صبر کرنے والے بنے، روزے کے ذریعے تربیت دی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے دار جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ برا بھلا نہ کہے، زبان سے گالی گلوچ نہ کرے، بے حیائی کی باتیں نہ کرے، اور اگر کوئی اس سے لڑنے کے واسطے بھی آ جائے، جھگڑنے کے واسطے بھی آ جائے تو وہ لڑنے جھگڑنے کے واسطے تیار نہ ہو، بلکہ وہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، میں اپنی زبان کو خراب نہیں کروں گا، میں لڑوں گا نہیں، میں جھگڑوں گا نہیں، میں تمہاری وجہ سے اپنے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، میں بھوکا پیاسا سے وشواس سے نہیں رہ رہا کہ مجھے 12 گھنٹے بھوکے پیاسا رہنا ہے، بلکہ میرا اللہ چاہ رہا کہ میں اس بھوکے پیاسے رہنے کے ذریعے اپنے عادات کو بدلوں، اپنے اخلاق کو بدلوں، اپنے مزاج کو بدلوں، اپنے اندر تحمل برداشت کرنے کی صفت پیدا کروں، لوگوں کے کڑوے کسیلے جملوں کو سہنے کا مزاج بنانے والے بنوں، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں، نبی کی تعلیمات پہ عمل کرنے میں اپنے آپ کو ثابت قدم کرنے والا بنوں۔ رمضان کے روزوں کے ذریعے انسان کو بنایا جا رہا، گالی مت دو، زبان سے برا بھلا مت کہو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، کسی کو طعنے مت دو ورنہ روزہ ضائع ہو جائے گا، روزہ رہیں گے ثواب ملنے والا نہیں ہوگا، فریضہ ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا رب صائم لیس له من صيام الا الجوع ورب قائم لیس له من قيام الا السحر، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ جن کو جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، عبادت بھی کر رہے، برائیاں بھی کر رہے، روزہ بھی ہے، غیبتیں بھی کر رہے، چغلیاں بھی کر رہے، جھوٹ بھی بول رہے، دھوکہ بھی دے رہے، تانے بھی دے رہے، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا رہے بھی، روزے کا اجر نہیں ملے گا، روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہماری زندگی میں جو روزے کے اثرات آنے چاہیے وہ اثرات نہیں آ رہے، یہی وجہ ہے کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں لیکن تبدیلی نہیں آتی، ہم کو نظر آتا، ہمارے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، سارے گناہوں کے کام بھی چل رہے ہیں، یعنی عمل بھی کر رہے، پرہیز بھی نہیں کر رہے، اور اس کے جو شرائط ہے شرائط کو پورا کرنے والے بھی نہیں بنے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ روزے کے اندر 6 چیزیں ہونی چاہیے، تب جا کر وہ روزہ قابل قبول ہوتا ہے۔
6 چیزیں اگر روزے کے اندر پیدا ہوں گی تو وہ روزہ قابل قبول ہوتا ہے. اس روزے کے اثرات، اس روزے کے برکات انسان کی زندگی میں آتے ہیں. پہلے نمبر پر آنکھ کی حفاظت کرنا، دوسرے نمبر پر کان کی حفاظت کرنا، تیسرے نمبر پر زبان کی حفاظت کرنا، چوتھے نمبر پر ہاتھ پاؤں کی حفاظت کرنا، پانچویں نمبر پر پیٹ کی حفاظت کرنا کہ حرام غذا ہمارے پیٹ میں نہ جائے، اور چھٹے نمبر پر یہ سارے کام کرنے کے بعد اللہ سے مانگنا کہ اے اللہ آپ نے توفیق دی تھی، جتنا مجھ سے ممکن ہو سکا میں نے اہتمام کیا، خیال کیا اور میں نے روزہ رکھا، اب اس کو آپ قبول فرما دیجیے. روزہ ہے اور موبائل کے ذریعے گانے بھی دیکھ رہے اور کانوں کے ذریعے گانے سن بھی رہے ہیں موبائل میں، اور ٹی وی کے ذریعے ساری کی ساری چیزیں جاری ہے، تو روزے کے اثرات زندگی میں نہیں آئیں گے. روزہ پاس کرنے کے واسطے ٹائم اور روزے کا ٹائم کسی طرح مکمل کرنے کے واسطے ہمارے کتنے نوجوان ہیں، مسلمان ہیں، عورتیں ہیں جو اس انداز میں وقت گزار رہی ہیں کہ رمضان کے پروگرام دیکھنے کے واسطے، رمضان کے پروگرام شروع ہو گئے چینلوں پر اور ٹی وی پر، تو اس کو دیکھنے کے واسطے اپنے وقت کو ضائع کر رہے، جس میں بے پردگی بھی ہو رہی، بے حیائی بھی ہو رہی، اور ایڈورٹائز وغیرہ کے ذریعے ساری چیزیں ہم دیکھ رہے کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان کی زندگی پہ جو روحانیت پر اثر ہونا چاہیے وہ اثر نہیں ہوگا. ہم روزوں کو گزارنا ہے، وقت کو پورا کرنا ہے، تو اپنا نظام بنائے کہ میں تلاوت کروں گا، میں ذکر کروں گا، میں دعا کروں گا، میں تسبیح پڑھوں گا، میں استغفار کروں گا، میں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا، تو ہمارا وقت ایسے گزر جائے گا کہ ہم کو محسوس نہیں ہوگا کہ میرا وقت کہاں سے شروع ہوا اور کہاں ختم ہو گیا. ہم کو چونکہ لایانی فضول چیزوں کے عادی بنے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ہم کو ایسا نظر آتا کہ روزہ بغیر کیرم بورڈ کھیلے کے نہیں ہو سکتا، روزہ موبائل پہ گیم کھیلے بغیر نہیں ہو سکتا، روزہ ڈرامے دیکھے بغیر نہیں ہو سکتا، روزہ دوسری چیزیں دیکھے بغیر نہیں ہو سکتا. اور اس کے نتیجے میں آنکھ خراب ہو رہی، کان خراب ہو رہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے ساتھ برائیوں کے ساتھ تذکرے ہو رہے، سارے کے سارے چیزیں میرے بزرگ میرے بھائیوں ہماری زندگیوں سے ضائع ہو جائیں گی. اس وجہ سے اس وقت میری اور آپ کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم روزہ کو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے رکھ رہے ہیں، لیکن روزہ کو ایسا بنانے والے بنے کہ جو روزہ ہمیں اللہ کے تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دے. جس روزے کے ذریعے عبادتوں کی لذت ہم کو مل جائے، جس روزوں کے ذریعے تلاوتوں کا شوق ہم کو پیدا ہو جائے، جس روزے کے ذریعے دعا مانگنے کا جذبہ ہمارے اندر آ جائے، وہ اسی وقت ہوگا جب روزے دار سحری سے لے کر افطار تک اور افطار سے لے کر پھر سحری تک اپنے کان کی حفاظت کرے، اپنے آنکھ کی حفاظت کرے، اپنے زبان کی حفاظت کرے، اپنے غذا کی حفاظت کرے، اپنے اعضاء کی حفاظت کرے. لڑنا جھگڑنا یہ روزے دار کا عمل نہیں ہے، گالی دینا یہ روزے دار کا عمل نہیں ہے، برا بھلا بولنا یہ روزے دار کا عمل نہیں ہے، اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کرنا، پیروں کا غلط استعمال کرنا یہ روزے دار کا کام نہیں ہے. تو یہ روزہ اس وقت پھر انسان کی زندگی میں اثر انداز ہوتا ہے. پھر انسان ایک روزہ رکھے گا تو اس کو مزہ آئے گا، دوسرے روزے میں مزید اضافہ ہوگا، تیسرے روزے میں مزید اضافہ ہوگا، پھر اس کے بعد وہ تلاوت کا شوق اس کو پیدا ہوگا، نفل پڑھنے کا شوق اس کو پیدا ہوگا، مسجد میں حاضری کا شوق اس کو پیدا ہوگا، دعاؤں کو لمبی لمبی دیر تک کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا. ہم دعاؤں میں اللہ سے ہر چیز کو مانگنے والے بنے، ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے. بس رسمی طور پر، رواجی طور پر امام صاحب کے ساتھ جہاں پر دعائیں جہری ہوتی ہے وہاں آمین آمین بول دیے، دعا میں کیا کہا جا رہا ہم کو معلوم نہیں ہے، ہاتھ منہ پہ پھیرے اس کے بعد چلے گئے، اور اس کے بعد ہمارے کو اپنی اجتماعی انفرادی دعا کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا. یعنی جو مانگنا چاہیے جیسا وقت ادا کہ اللہ کے سامنے ایک کمزور عاجز مسکین بندہ بن کر ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے، وہ ہمارے اندر نہیں ہے. تو یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کے ذریعے ہم کو سنوارتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں اور ہمارے اخلاق کو. کیونکہ جب روزے میں ہم حرام نہیں کھائیں گے، روزے میں برا بھلا نہیں بولیں گے، روزے میں برا بھلا نہیں دیکھیں گے، روزے میں غلط سلط نہیں سنیں گے، تو یہ تربیت ہے کہ رمضان کے بعد بھی انسان کو باقی رکھنا ہے. جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم روزے کی حالت میں آنکھ کا غلط استعمال نہیں کریں گے، کان کا غلط استعمال نہیں کریں گے، زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے، اسی اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان کے بعد بھی اسی طرح کا اہتمام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی تربیت، یہی ٹریننگ اور یہی مزاج دیتے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں کہ مومن اس سانچے میں ڈھلنے والا بنے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس اہتمام کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو پھر اللہ دنیا میں بھی روزے کا سرور، روزے کی لذت عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی روزے کا جو ثواب ملے گا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت.
افطار کے وقت کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ دن بھر آپ کام کاج میں رہے، آفس میں، ملازمت میں، دکان میں تھک گئے اور پانی کی تلخی پیاس ہونے لگی، لیکن برداشت کرے، روزہ کسی طرح آپ کا پورا ہو گیا، اور شام کو افطار کرنے کے لیے جب دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت دل خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ آج میرا روزہ پورا ہو گیا۔ میرے اندر ہمت نہیں تھی، مجھے ڈر ہو رہا تھا کہ معلوم نہیں کہ دھوپ کی سختی کی وجہ سے یا پیاس کی شدت کی وجہ سے کیا حالت ہوگی، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ میرا روزہ پورا ہو گیا۔ تو اس وقت ایک روزے دار کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے کہ دن بھر کی تھکاوٹ کے باوجود بھی میں نے روزے کو پورا کر لیا۔ تو یہ روزے دار کو روزے کے افطار کے وقت پہلی خوشی اللہ دیتے ہیں، اور دوسری خوشی جب اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، تو اس وقت معلوم ہوگا کہ روزے کا اجر و ثواب اللہ کتنا دیں گے، اور اس وقت انسان کو خوشی ہوگی کہ میرے روزے کا ثواب اللہ اتنا عظیم الشان پیمانے پر مجھے عطا فرما رہے ہیں۔ روزے دار کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہوگا ریان نام کا، جس میں صرف روزے داروں کو داخل کیا جائے گا۔ اعلان ہوگا کہ کہاں ہے وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے لیے پیاسے رہتے تھے، وہ اس دروازے سے داخل ہو جائے۔ سارے روزے دار اٹھیں گے اور دروازے سے داخل ہوں گے، اور جو دروازے سے داخل ہوگا وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا۔ اس دروازے کا نام ہی ہے سیراب کرنے والا دروازہ۔ پھر میدان محشر میں اللہ روزے داروں کے دسترخوان بچھائیں گے، جس میں ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جن نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل میں خیال نہیں آیا۔ اللہ روزے داروں کو بلا کر بٹھائیں گے اور کھلائیں گے کہ دنیا میں تم نے میرے لیے بھوک کو برداشت کیا، فاقے کو برداشت کیا، لہذا بھی یہاں پر کھاؤ۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے روزہ یہ سفارش کرے گا کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ دن میں میرے لیے بھوکا پیاسا رہتا تھا، لہذا میں اسے ہم میں سفارش کر رہا ہوں، اسے معاف فرما دیجیے۔ اللہ معاف کریں گے۔ تو بہرحال روزے کی بہت سی خصوصیتیں ہیں، ہم جانیں اور جان کر اہتمام کے ساتھ عمل کرنے والے بنے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائی، ابھی تو آغاز ہے، صرف دوسرا ہی روزہ ہے۔ اگر اب سے ہم نظام العمل بنائیں گے، ٹائم ٹیبل بنائیں گے کہ میرا 24 گھنٹے کا نظام کیسے ہو، میں اپنے کام کاج کے ساتھ، اپنی آفس و ملازمت کے ساتھ، اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ کیسے میں رمضان کو گزارنے والا بنوں، کیسے میری تلاوت کا معمول ہو، کیسے میری دعا کا معمول ہو، کیسے میری عبادت کا معمول ہو، کیسے میرے نوافل کا معمول ہو۔ سحری میں ہم اٹھ رہے ہیں، تھوڑا سا ہمت کر کے آپ آدھا گھنٹے پہلے اٹھیں گے تو آرام سے آپ 8 رکعت یا 4 رکعت تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عام دنوں میں موقع نہیں ملتا، عام دنوں میں ہم سوتے رہتے ہیں۔ رمضان میں سحری کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی موقع دیتا ہے کہ اس وقت سحری ہو رہی ہے، 5:20 پر ہماری سحری ختم ہو رہی ہے، آپ 4:30 کو اٹھ جائیں گے تو 4:30 کو اٹھیں گے، 5 بجے تک آرام سے آدھا گھنٹہ آپ نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں اور مانگ سکتے ہیں۔ وہ وقت انتہائی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ عام دنوں میں بھی وہ وقت انتہائی قبولیت کا ہوتا ہے، تو رمضان میں تو اور زیادہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، رمضان میں تو اور زیادہ دیے جانے کا وقت ہوتا ہے۔ دعا کریں گے، نماز پڑھیں گے، اس کے بعد اپنی سحری وغیرہ سے فارغ ہو جائیں گے تو ہمارا دن اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے ذریعے اور اللہ سے مانگنے کے ذریعے شروع ہوگا، اور بہترین دن کی ہماری شروعات ہوگی اس طرح، اور اختتام ہمارا ہو رہا تو 20 رکعت تراویح پڑھ کر ہم اپنے دن کا، اپنی رات کا اختتام کرنے والے بنے، اور کسی حال میں چھوڑنے والے نہ بنے، لاپرواہی کرنے والے نہ بنے، نوجوانوں سے، مردوں سے۔ اور یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم تراویح میں جیسے پہلے، دوسرے، تیسرے دنوں میں رہتے ہیں یا پہلے عشرے میں رہتے ہیں، رمضان کے آخر تک اسی اہتمام کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ رہنے والے بنے، تب جا کر یہ لذتیں ہم کو ملیں گی، تب جا کر رمضان کا مزہ اور روزوں کا مزہ ہم کو حاصل ہوگا۔ ورنہ بھوکے رہنا، فاقے رہنا اللہ کو صرف یہ مقصود نہیں ہے، اللہ تربیت کروانا چاہتے ہیں، ٹریننگ کروانا چاہتے ہیں، اور انسانوں کو اخلاق و کردار کے بہترین سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔